الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم معزز خواتین و حضرات، حاضرین و ناظرین و مشاہدین، اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے، اور الحمدللہ آج ہماری 8ویں رات ہے اور درس قرآن مجید کے حوالہ سے ہمارا 7واں سپارہ ہے، جز 7 ہے ہماری آج۔ سورہ مائدہ کا کچھ حصہ اور سورہ الانعام کا کچھ حصہ، یعنی سورہ مائدہ کا آخری حصہ اور سورہ الانعام کا ابتدائیہ حصہ جو ہے وہ اس سپارے میں موجود ہے۔ اس سپارے میں یعنی 7 سپارے میں کل آیات بینات 148 ہیں، 148 آیات بینات ہیں، اور اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جس وقت اہل دل یعنی حق پسند لوگ جو سچ کو پسند کرتے ہیں اور سچ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جس وقت وہ قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طور پر اترتا ہے، جو آیات بینات اترتی ہیں، جس وقت نبی علیہ السلام ان کے لیے پڑھتے ہیں، تو جس وقت وہ سنتے ہیں ترى اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ حق کی طرف سے ہے اور سچا کلام ہے، اس کو جانتے ہوئے۔ تو گویا قرآن مجید یہاں سے ایک پہلی آیہ کریمہ میں ہمیں یہ حکم مل رہا ہے کہ قرآن مجید صرف تلاوت نہ کرو، بلکہ قرآن مجید کو سنو، سن کے پھر سمجھو، اور پھر اس کی جو منزل معرفت کی ہے اس کو طے کرنے کی کوشش کرو۔ اور جس وقت بندہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور پھر اپنی عادت اور اپنی کیفیت کو بھی سامنے رکھتا ہے، تو پھر اپنی عاجزی، اپنی کمزوری اور اپنی لاچاری جس وقت سامنے آتی ہے، تفیض من الدمع، پھر اپنی کمزوری کا احساس اس کو ہوتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اللہ کو پہچانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا دیتا ہے اور عبادت کے لیے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ جس وقت وہ خدا سے مانگتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے تو روتی ہوئی آنکھوں سے خدا سے سوال کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کا تھوڑا سا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے حلال کو حرام کیوں کرتے ہو؟ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جذبات میں آ کر جو چیزیں اللہ کی طرف سے حلال ہوتی ہیں ہم ان کو حرمت میں تبدیل کر دیتے ہیں، میں آئندہ یہ نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں ایسا کروں گا، ایک دوسرے کو خوش کرنے کی خاطر کرتے ہیں اور اپنے قسمیں اٹھا لیتے ہیں یا حلال حرام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ نے تم پر حلال کیا ہوا ہے اس کو حرام اپنے اوپر نہ کرو، جس کی خاطر تم کر رہے ہو اس کے پیر مضبوط ہی نہیں ہے، کل وہ مر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جس کی خاطر تم یہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا تم اگر ہمیشہ رہنے والے اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بند راستے کھول دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حلال کھاؤ، حرام سے بچو، حلال کی ترغیب دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم جو قسمیں اٹھاتے ہو، کہ اگر ایسی قسمیں ہیں کہ جو تمہاری نیت میں شامل نہیں ہیں،
ویسی عادت میں کچھ کلمات انسان کہہ دیتا ہے، مثلا قسم ہے خدا کی، جی قسم ہے جی میں یہ بات کہتا ہوں، تو قسم قسم بار بار کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لا یؤاخذکم اللغو فی ایمانکم، جو تمہاری ایسی ویسی قسمیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، لیکن جو ایک نیت رکھ کے بما عقدتم، جو تم نے پورا ارادہ کر کے سوچ سمجھ کے لکھت پڑھت کر کے یا ایک گواہ بنا کر تم نے کسی معاملے پر قسم کھا لی ہے، تو پھر اب اس قسم کو پورا کرو، اور اگر صلح ہو گئی ہے تو توڑنے کے حوالے سے ہے، تو قسم ٹوٹی ہے تو پھر اس کا کفارہ تمہیں دینا پڑے گا۔ تو کفارہ کیا ہوگا؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، 10 آدمیوں کا کھانا تمہیں دینا ہوگا، وہ کھانا جو تم اپنی فیملی کو مناسب طریقے سے کھلاتے ہو، اور اگر کھانا نہیں ہے تو تحریر رقبہ، اگر تمہارے پاس کوئی غلام ہے تو پھر اس کو آزاد کرو، اور اگر یہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے سلسلہ، نہ کھانے کا نہ غلام کا، اور تمہارے پاس توفیق نہیں ہے، غریب ہو، فمن لم یجد، اگر یہ چیزیں نہیں پا سکتے، فصیام 3 ایام ذالک کفارہ، پھر 3 دن لگاتار روزے رکھو، اور روزے رکھنے کے بعد یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہوگا۔ اب گویا دیکھو اللہ کی رحمت کا، ہم جو چھوٹی موٹی قسمیں ویسے اٹھاتے رہتے ہیں تو ان پر اللہ گرفت نہیں فرماتا، لیکن جو چیزیں ایک ارادہ رکھ کر ہم قسمیں اٹھاتے ہیں تو اس پر ہماری گرفت ہوتی ہے، اور جس وقت ہم ان کو پورا نہ کریں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہ کفارے کا قرآن مجید میں اس آیے کریم اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، انصاب ہیں، یہ ازلام ہیں، یہ جو چیزیں تم نے اپنے معاملات میں رکھی ہوئی ہیں، شراب ہے تو اس میں جی میرا بڑا فائدہ ہے، بڑا کاروبار ہے، والمیسر اور جو جوا ہے، گیملنگ ہے، یہ کسینو جو تم نے بنا رکھے ہیں، اور ایک رات میں ایک بندہ ملینئر ہو جاتا ہے، دوسرا بندہ جو ہے نا بالکل ہیرو سے زیرو آ جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، گیا تھا تو مالدار، یہ تباہی اور بربادی، والانصاب، اور یہ تمہارے نسب والی چیزیں اور تمہارے بت وغیرہ ان کے سامنے کچھ فال نکالنے، والازلام، اور یہ تمہاری قسمت کی تقدیریں، یہ لائنیں، یہ ہاتھ کی لائنیں، یہ تقدیر کی فالیں، یہ نکالنا، یہ چیزیں سفر کرو نہ کرو، یا پیسے دے کر وہ اس پنڈت کو یا اس جو بتوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ تیر نکلوانا اپنے حق میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجسن، یہ سارے کے سارے گندے معاملات ہیں، یہ تمہیں اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات پر جو تمہارا عقیدہ ہے تو تمہارا اس سے عقیدہ ہٹتا جا رہا ہے، رجسن من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہیں، اور شیطان جو ہے وہ تمہارے لیے یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اور شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمہارا خدا کی ذات پہ اعتماد اٹھ جائے، لہٰذا شراب تمہارے لیے تباہی اور بربادی، جس کا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ جو شراب ہے، یہ جوا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شراب پینے کے بعد وہ بندہ ہوش میں ہو اور اس نے کسی کی عزت کی ہو، ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز کی ہو، اس نے وہ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہوش میں ہوتا ہے وہ ٹھوک دیتا ہے، وہ کہتا ہے گالیاں نکال رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو ایک بنی رسوائی ہوتی ہے، اور یہ کام شیطان ہی تو کرواتا ہے، لیکن وہی آدمی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے اور اگر نارمل لائف میں ہے تو وہ سینسیبل ہوتا ہے، دوسرے کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جملہ اس کے لیے کہنا ہے، یہ بات اس کے لیے کہنی ہے، یہ سو کہتی، اور شراب پینے کے بعد، اور یہی چیز ہے کہ جوا ہارنے کے بعد کدی جواری کو دیکھا ہے کہ ہارے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ یا تو وہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے، یا تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر جوا کھیلنے کے بعد، ہارنے کے بعد جا کر شراب پینا شروع کر دیتا ہے کہ جی غم غلط کرتے ہیں جی، یعنی ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے گناہ کی طرف رغبت دلاتی ہیں اور خدا سے تمہیں دور کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض پیدا کرتی ہیں، لہٰذا اور پھر سب سے بڑا نقصان ان کا کیا ہے؟ وہ یہی چیزیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے تمہیں منع کرتی ہیں، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز، اب جہاں شراب بک رہی ہے کیا آپ وہاں پہ نماز پڑھیں گے؟ جہاں آپ جن برتنوں میں شراب دے رہے ہیں، جن ہاتھوں سے، کیا نماز کا وقت آئے گا تو آپ پڑھیں گے؟ آٹومیٹکلی دل میں خیال آئے گا گھر میں جا کر پڑھ لیں گے، اب یہ شراب خانے میں، اب ان چیزوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو گویا کہ اللہ کا ذکر اور نماز
سب سے بڑی چیز شیطان کا تو یہی کام ہے کہ اس کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کے ذکر سے منع کرنا. تو ذکر کرنے سے وہ جھنڈا تو نہیں اٹھا کے پھر رہا کہ نہیں اس کا ذکر نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. وہ کام ایسے کرواتا ہے کہ جو انسان مجبوراً وہ کہتا ہے کہ جی اس سے ذکر نہ کیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، یہاں جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں وہ نہیں ہے. مختلف قسم کے خیالات، آپ کو خود ہی مفتی بن کے بھی بیٹھ جاتا ہے بندہ. تو لہٰذا یہ شراب، یہ جوا انسان کو نماز سے بھی منع کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے بھی منع کرتے ہیں. تو پھر آپ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کی خاطر، اپنے ذکر کی خاطر، اور اس نے ذکر بھی چھوڑ دیا، نماز بھی چھوڑ دی، بندگی بھی چھوڑ دی، تو اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر اس کی پیدائش میں اس سے تو جانور زیادہ بہتر ہیں کہ وہ اپنے مقصد پہ چل رہے ہیں. تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ بندہ تو پھر جانوروں کی زندگی اس کی ہے، جس طرح وہ جانور کھا پی رہے ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی یہ ورث ہے. جانوروں کا بھی ایک مقصد ہے، اس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں چلے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے کھانے میں وہ منہ نہیں مارتے. جس کے ذمہ داری میں، جس کے رزق میں لکھا ہوا ہے وہی چیز وہ چلا رہا ہے. لیکن کوئی کسی ایک جانور جو دوسری غذا کھانے والا جانور ہے اس کے خلاف وہ نہیں جاتا، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. لیکن یہ انسان جو خدا کی نافرمانی کر لے، اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اب جو خبیث چیزیں ہیں یہ بڑی لذت ہوتی ہیں. جیسے کہ دیکھیں فحاشی کریں تو بڑی لذت آتی ہے، دو چار کسی کو گالیاں نکالیں اور دوسرا خاموش ہو جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے. دیکھیں نا، میں نے یہ کیا ہے نا، میں نے ایسا کیا ہے نا، بولے نا آگے نا، یعنی کہ بندہ خوش ہوتا ہے. اور یہ ساری کی ساری خبیث چیزیں ہیں، اور یہ خباثت ہے، یہ تباہی ہے، بربادی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پاک اور ناپاک چیزیں یہ دونوں برابر ایکول نہیں ہو سکتی. اب جس زبان سے تم پاک کلمات نکال رہے ہو اور جس زبان سے تم ناپاکی کے کلمات نکال رہے ہو، کیا یہ دونوں کلمے ایک ہی زبان سے نکل رہے ہیں تو زبان برابر ہو گئی ہے، یا وقت برابر ہو گیا، یا کلمات برابر ہو گئے؟ نہیں، خبیث اور طیب یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں. ہاں اگرچہ تمہیں ولو اعجبک کثرت الخبیث، کہ تمہیں مزہ ضرور آتا ہے اس خباثت میں، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے میں. یہ خباثت کے کاموں میں تھوڑی دیر کے لیے لذت ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے تنہائی ہوتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے ماں باپ دادا کو اسی عادت میں پایا ہے، یہ ہماری عادت ہے، یہ ہماری خاندانی عادت ہے. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ اکڑ کے چلنا، دوسروں کو مارنا، غلاموں کی یا نوکروں کی توہین کرنا، یا ورکرز کی انسلٹ کرنا. اور جی آپ کو نہیں پتا ان کے ساتھ اگر اچھے اخلاق سے بات کی جائے تو اس طرح یہ بگڑ جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں. ہمارے خاندان نے نوکر رکھے، ہمیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسی ڈیل کی جاتی ہے. رسول اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی سمجھنے والا ہے ان چیزوں کو؟ اللہ اور اس کے رسول سے بھی کوئی سمجھنے والا ہے زیادہ کوئی بندہ؟ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، جس عبادت، جس طریقوں پر، ہمیں اور اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے باپ دادا گمراہ تھے تو کیا تم بھی گمراہ ہی رہو گے؟ تمہارے باپ دادا جاہل تھے تو تم بھی جاہل رہو گے؟ تمہارے باپ دادا اگر برائیاں کرتے تھے کیا تم اس کو بھی فخر کے ساتھ ہی برائی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں قرآن جو بھیج دیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تو قرآن مجید کو اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو کم از کم تم تو غلطی نہ کرو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خود ہدایت پہ آ جائے تو پھر دوسرے کی گمراہی اس کو خراب نہیں ہوتی دیتی. لا یضرکم من اضل اذا اہتدیتم، اگر تم نے خود ہدایت اختیار کر لی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کسی گمراہی کا تمہارے اندر اثر نہیں آئے گا. بس تم اپنے آپ کو ہدایت پر قائم رکھو. ہدایت کے معاملات جہاں سے حاصل ہوتے ہیں وہاں ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھو اور منسلک رکھو، انہی کے ساتھ یعنی رہو، تو انشاءاللہ کسی کی دوسرے کی گمراہی تمہارے لیے تباہی کا باعث نہیں بن سکے گی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تکلم الناس فی المہد وکہلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک چھوٹا سا بیبی، چند دنوں کا وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی گود میں وہ گفتگو کرتا ہے. وہ ماں نے جس انداز میں اٹھایا ہوا ہے، ماں کی لیپ میں
وہ گفتگو کرتا ہے، ماں کی جھولی میں گفتگو کرتا ہے، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اور کیا نشانی ہے؟ کبھی کوئی بچہ عام حالت میں ایسی بات کر سکتا ہے؟ نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ چاہے تو بڑے سے بڑا ہو جائے اس کو گنگا بنا دے، وہ بول ہی نہ سکے، اور اگر بولوانا چاہے تو ایک معصوم بچہ چند دن کا جو کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا، اپنے الفاظ سمجھا ہی نہیں سکتا، اس کی زبان اس قابل نہیں ہے کہ وہ الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ان کی زبان میں وہ کلمات ادا کرا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے حیران ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی ماں کی گود میں جو گفتگو فرمائی، اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، تم ایک مٹی یعنی لو اور اس سے ایک پرندہ بناؤ، اور جب پرندہ بناؤ گے، پرندہ تم بناؤ گے، الفاظ تم استعمال کرو گے، ہاتھ تمہارے حرکت کریں گے، پھونک تم مارو گے، بِإِذْنِ اللہ یعنی بِإِذْنِ، میرے حکم سے وہ پرندہ بن جائے گا۔ گویا عمل تمہارا ہوگا، فیض میرا ہوگا۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کے ہاتھ سے جو معجزے سرزاد ہو جاتے ہیں، یا اللہ کے ولی کے ہاتھ سے یا زبان سے جو کرامات سرزاد ہوتی ہیں، بنیادی طور پر عمل ان کا ہوتا ہے، یہ ان کی فرما برداری کا ذریعہ ہوتا ہے، لوگوں کو ہدایت کے یعنی قریب لانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے اللہ کی ذات کی قوت شامل حال ہوتی ہے، نہ نبی کی مرضی ہوتی ہے اور نہ ہی ولی کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی لیے معجزہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور کرامت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حقانیت اور اپنے دوست ولی کی کرامت یعنی عزت بڑھانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ بات رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے مردوں کو زندہ کرنا، پرندہ بنانا، پھر اس کو زندہ کر دینا، پھر اندھا آ جائے، مادر زاد اندھا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے وہ اندھا آئے، اور پھر برس والا، جو بیماری والا، جو تکلیف والا ہے وہ آ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے اذن سے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جس کو اپنا اذن عطا فرما دے، اللہ جس کو اپنی طرف سے عنایات کر دے، وہ نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان کا باعث بھی ہے، اور جس سے اللہ اپنا اذن اٹھا دے تو نہ وہ نفع کا باعث ہو سکتا ہے، نہ وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں، رجال اللہ کی توہین، اللہ کے بندوں کی توہین کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توہین کے مترادف ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی توہین کرنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اللہ کے نبی کی توہین کرنا یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں، یہ اس کے نبی، یہ صفت ہے اس کی، کس کا ہے؟ اللہ کا نبی ہے، تو گویا کہ اللہ کی توہین ہے۔ یہ ولی اللہ ہے، اور ولی اللہ کی مین نشانی یہ ہے کہ وہ حضور کی شریعت کا پابند ہوگا، چرسی، بھنگی، شرابی، جواری نہیں ہوگا، کتے یعنی ککڑ مرغ لڑانے والا نہیں ہوگا، ان کی جگہ پر ذکر و اذکار ہوں گے، نہ کہ ڈھول ڈھمکے اور میراثی وہاں ناچیں گے، نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ لوگوں کو خود ذکر کر کے اپنے جسم کو خدا کی بارگاہ میں فرما بردار کرتے ہیں، اور پھر ذکر کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر پیدا ہو جائے اور ان کے ذہن میں ذکر کی لذت آ جائے۔ اور جو لوگ اس ولایت کے نام پر مرغ لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، دان دوڑاتے ہیں، چرس بھنگے پیتے ہیں، شرابے پیتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، وہاں مجرے ہوتے ہیں، وہاں لوگ دوسرے آ کر خباثت اور مکس ماحول ہوتا ہے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، یہ شیطان کے ولی ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں کے نام پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اگرچہ کسی بزرگ کے مزار پر یہ کام ہو رہا ہے، تو بزرگ اللہ کا بزرگ ہے، لیکن یہ جو زندہ لوگ اس گھر کے اندر یا اس کی قبر کے قریب یہ حرکات کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہاں پہ بھی ذکر فرما دیا۔ پھر اس کے بعد مائدہ جو ہے، یہ کہتے ہیں ایسی دسترخوان کو، ایسا دسترخوان کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا، مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو اب کیونکہ یہودیوں کے لیے من اور سلوہ اترا تھا، لہٰذا اب بنی اسرائیل کے اندر یہ بھی تو عیسائی بھی تو بنی اسرائیل ہی ہے نا، انہی کا حصہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی کہا، جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اترا تھا تو ہمارے لیے بھی اترے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا ان کو کہ دیکھو خیال کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو جب اتارتا ہے آسمان سے تو پھر ذرا جی نافرمانی کی جائے تو اللہ پھر اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے، بچو اس چیز سے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے اللہ ہمارے لیے یہ اب مائدہ، ریڈی میڈ کھانے کا دسترخوان جس پر کھانا لگا ہوا ہو، نازل فرما۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جب قبول ہوئی تو آسمان پر دو بادل آئے، دو ٹکڑے بادل آئے جو دور سے آئے اور قریب ہو گئے۔ ان دونوں بادلوں کے ٹکڑوں میں سے، کلاؤڈز کے پیس جو دونوں قریب قریب آئے، ان میں سے ایک سرخ، نہایت خوبصورت سرخ دسترخوان کو لپٹا ہوا تھا، وہ دسترخوان بنا ہوا تھا، ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا، رومال لپٹا ہوا تھا، وہ نیچے آنے لگا۔ جس وقت وہ نیچے آنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے شروع ہو گئے، یہ خوش ہونے لگے، بنی اسرائیل خوش ہونے لگے، آپ کے حواری خوش ہونے لگے۔ ادھر یہودی دیکھ رہے تھے، وہ غیظ و غضب میں چلے گئے۔ اب ان کو پتا تھا کہ ان کے سامنے بھی تو من اور سلوہ نازل ہوا تھا، انہیں پتا ہے کہ اللہ کا نبی جب دعا کرتا ہے تو انہوں نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام ٹھکرایا، جیسے کہ آپ نے کل کے درس میں سنا، بہتانا عظیمہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے غلط کلمات کہے، آپ کے والد ظاہری طور پر موجود نہ ہونے، یہ تو اللہ کی قدرت تھی۔ لیکن اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت والی دسترخوان کو اترتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا ہے تو اللہ کا نبی، لیکن عزت نفس، نفسانی خواہشات، سیلفش ہونا ان کا اتنا سامنے آ گیا تھا کہ وہ غیظ و غضب میں چلے گئے، بجائے اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ یہیں تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ تو پھر اس کے بعد دسترخوان اترا۔ اب جب دیکھو دسترخوان اترا تو نہایت خوشبودار تھی، خوشبو تھی۔ اب وہ جس وقت دسترخوان نیچے اترا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سے وہ شخص کھولے جو زیادہ متقی ہو۔ گویا کہ لنگر کا آغاز جو اللہ کی طرف سے آئے وہ بندہ کرے جو زیادہ متقی ہو، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ اب جس وقت وہ لنگر آسمان سے آیا ان کے لیے، جو دسترخوان آیا، تو اس کے بعد سب نے کہا جی کہ آپ سے بڑھ کر کون ہم میں متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، پھر سے تازہ وضو کیا، اور تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، سجدہ کیا، خدا سے معافی مانگی، اللہ کا شکر بھی ادا کیا، پھر آپ نے دسترخوان کھولا۔ جب دسترخوان کھولا تو دسترخوان کے اندر ایک مچھلی تھی، بڑی ایک مچھلی تھی، بغیر کنڈے کے، یعنی کانٹا اس میں موجود نہیں تھا، بغیر ہڈی کے وہ مچھلی تھی، اور بالکل فریش اس میں سے گھی نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، جو اس میں سے آئل تھا وہ نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور اس کے سراؤنڈ میں، اس کے اراؤنڈ میں، اس کے اردا گرد میں سبزیاں، مختلف قسم کی سبزیاں تھیں، جو بالکل جس طرح ہونا نا ہاف بوائل سبزی ہوتی ہے، اس طرح وہ پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس کے اوپر سرکہ اور نمک بھی موجود تھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ 5 روٹیاں تھیں۔ ان 5 روٹیوں میں سے ایک روٹی پر زیتون، اولیوز لگے ہوئے تھے۔ اور اگر آج بھی آپ جائیں نا عرب کنٹریز میں تو وہاں دیکھیں کہ عرب لوگ ایک روٹی بناتے ہیں جس کے اوپر زیتون یعنی لگاتے ہیں، یعنی اولیوز لگا کے وہ بناتے ہیں، اور بڑی وہ خوبصورت روٹی ہوتی ہے۔ تو وہ زیتون ایک کے اوپر لگا ہوا تھا، دوسرے کے اوپر کھجور لگی ہوئی تھی، اور بقیہ تینوں پر انار لگا ہوا تھا۔ یہ 5 روٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ استعمال کرو اور کل کے لیے نہ بچانا۔ روزانہ یہ ریڈی میڈ ہو جاتا تھا، یہ تیار ہو جاتا تھا، آتے تھے، نفل پڑھتے تھے، کھولتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار کر دیتا۔ ان میں سے بعض لالچی ہو گئے، انہوں نے لالچ ہونے کی خاطر چھپانا شروع کر لیا کہ اس کو لے کر میں اپنے گھر میں جاؤں گا۔ جس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، لنگر برکت کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور کوئی لوگ کو چھپا کے لے کے جاتے ہیں، اور لوگ کچھ چھپا کے لے کے جائیں، لنگر چوری کر کے لے کے جائیں، ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے ان کے گھر میں، اور جو برکت کے لیے اجازت کے ساتھ لے کے جائیں ان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو جس وقت انہوں نے چوری کرنی شروع کر لی، اللہ نے برکت اٹھا دی اور وہ دسترخوان بھی اٹھ گیا۔ تو یہ مائدہ کا ذکر تھا، یہ ایک عجیب واقعہ تھا۔ اس عجیب واقعہ کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام جو ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس سورت کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان بندوں کو پھر عذاب دوں گا جو میرے نافرمان ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے عرض کی، ان تعذبهم فانهم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، آگے کون ہے تجھے روکنے والا، اور اگر تو ان کو بخش دے
تو پھر بھی تیرے بندے ہیں، تجھے کون روکنے والا ہے؟ نبی پھر بھی آخر دم تک خدا سے عرض یہی کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ ان بندوں پر رحم فرما دے، ان کی گرفت نہ فرما، تو اس لیے نبی کے راستے پر چلا جائے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام جو ہے، انعام کہتے ہیں جانور، یعنی بعض مویشیوں کا ذکر ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے جانور مشرکین تھے کہ جنہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے اور بعضوں کو اپنی مرضی سے حلال کر لیا تھا۔ اللہ نے ان جانوروں کا یہاں پہ ذکر کیا، اور پھر اس کے ان کے رد میں فرمایا کہ جو جانور ایسے ہیں، تو اس سورت کا نام بھی انعام ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب میرے محبوب آپ کو اس طرح جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح جانتے ہیں حق کو اور آپ کو بھی اور قرآن مجید کے اترنے کی کیفیت کو بھی، کہ جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو اپنے بچوں کے جاننے میں کسی قسم کی کوئی تردد نہیں ہوتا کہ یہ میرا بچہ ہے، جس کو آواز میں بھی پہچان لیتا ہے، اس کے عادات میں پہچان لیتا ہے، تو اسی طرح لیکن ان کے دل میں حسد ہے۔ اور پھر ایک دوسرے پر جو فضیلت دی گئی ہے، آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو فضیلت ایک دوسرے پر دی گئی ہے، یہ فضیلت جو ہے یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس فضیلت کے اندر آپ کتنا کام کرتے ہیں اور اس فضیلت کو کس طرح سمجھاتے ہیں۔ کیا وہ تمہاری فضیلت عاجزی میں جاتی ہے، اللہ کے شکر میں جاتی ہے، یا تمہارے تکبر اختیار کرنے میں جاتی ہے؟ اور اگر شکر میں جائے گی اللہ اس میں اور فضیلت میں اضافہ دے گا، برکت دے گا، اور اگر وہ تکبر میں جائے گی اللہ تعالیٰ وہ بھی چھن لے گا اور رسوائی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ برے عمل کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کو جب عذاب دیا جائے گا تو شدت کی وجہ سے ان کو پیاس لگے گی، لہم شراب من حمیم، ان کو کھولتا ہوا پیپ کا پانی ان کو دیا جائے گا، وہ پیئیں گے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، یہاں لفظ ابی کا لفظ استعمال کیا گیا، ابیہ آذر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی نسبت جو آذر نام کے ساتھ کی گئی ہے، جبکہ آذر چچا ہے، تاریخ آپ کے والد ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت طارق جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اور نہایت نیک اللہ کے بندے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عابد، صالح اور سجدہ کرنے والے تھے۔ اور بعد میں آپ کی پیدائش جس وقت بعد میں ہوئی تو ظاہر بات ہے گھر میں چچا تھے، چچا نہیں پالے، سارا کچھ کیا۔ جس طرح لفظ عبد المطلب، یہ بعد میں کسی وقت تشریح کر لوں گا کہ یہ عبد المطلب نام نہیں ہے، یہ مطلب کا بندہ یعنی حضور کے دادا کا نام کیوں پڑ گیا، یہ بھی اس کی خاص ایک وجہ ہے۔ تو اسی طرح عرب کے اندر جو کسی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے یا جاتا ہے یا اس کی پرورش کرتا ہے وہ اس کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ان کے چچا آذر نے کی تھی، اس بنا پر اس آذر کو قائم مقام اب کے کہا گیا، اور والد ایک حقیقی والد کو کہتے ہیں، اور لفظ اب چاچا، تایا، ابا، دادا سب کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی شرک کے معاملات میں جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ چلے گئے، دیکھتے ہیں کہ آپ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، اچھا کیا کرتے ہیں؟ پوری رات گزاری، فلما افلت، اس وقت وہ غائب ہو گئے، پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر چاند کی عبادت، چاند سامنے آ گیا تو چاند کے ساتھ شام پوری رات گزاری، اور پھر جس وقت ڈوب گیا اس کے بعد سورج سامنے آ گیا، جب سورج سامنے آیا تو پورا دن ان کے ساتھ جس طرح وہ کرتے تھے یہ بھی دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ کیا کر رہے ہیں۔ فلما افلت، جس وقت ستارے، چاند، سورج ہر کوئی اپنے حصے کے معاملات کا وقت گزار کے جب ڈوب گیا، قالا یا قوم، آپ نے ارشاد فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے اندر بیٹھ کر ان کو احساس دلایا کہ جو تم کام کر رہے ہو، جو خود اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا، سورج نہیں رکھ سکتا اپنا قائم، چاند ستارے نہیں رکھ سکتے، ان کی حالت بدل جاتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بدلنے والا رب ہو؟ رب تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ قائم بالذات ہے، تو یہ ان کو سکھانے کا طریقہ تھا۔ اور پھر اس سپارے کے آخر میں 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، الیاس علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، یسع علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔
اور ان کے معاملات جو ہیں نا وہ بھی شارٹ کٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارتاً بیان فرمائے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ہم سے اپنی آنکھیں پھیریں گے ان واقعات کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ہر چیز کو دیکھنے کے بعد ہم سے منہ پھیریں گے تو یاد رکھو وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم بھی اپنی آنکھیں ان سے پھیر لیں گے، ان کو گمراہی میں چھوڑ دیں گے، ان کو مرنے کے بعد کوئی جلائے، ان کو تباہ کرے، ان کو برباد کرے، وہ جہنم میں جائیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمارا 8واں پارہ اختصار کے ساتھ جو اس کے مضامین تھے ضرورت کے مطابق، وگرنہ ایک ایک آیت کے لیے گھنٹوں ضرورت ہے تشریح اور تفسیر کی، وگرنہ ایک خلاصہ کم سے کم ہمیں اتنا تو پتہ چلے کہ اس سپارے کے اندر کیا کیا مضامین ہیں اور کس کس طرح ہیں۔ میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سن کر یاد رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ اجمعین۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الہی ہمارے گناہ معاف فرماؤ، عبادات قبول و منظور فرماؤ، نیک حاجات پوری فرماؤ، شر شیطان شیطانی وساوس سے محفوظ فرماؤ۔ جن جن دوستوں نے، جن جن بزرگوں نے، جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ہر ایک کی نیک حاجت پوری فرما۔ اس کووڈ-19 میں جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ساتھی، ہمارے ادارے کے ممبر جناب چودھری لیاقت علی صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، جو اس وقت تک محفوظ ہیں اس وبا سے اے اللہ ان کو محفوظ فرما۔ اور اے اللہ جو حضرات مسجد کی طرف توجہ دیتے ہیں، آتے ہیں، یا پھر مسجد کی خدمات کا سلسلہ اس لاک ڈاؤن کی صورت میں رکھتے ہیں یا اس درس کی صورت میں وہ اس اپنے سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں، اے اللہ ان کو فیض عطا فرما، اے اللہ ان کی سب کی مشکلات کا حل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تقبل